غزہ میں اسرائیلی جارحیت نے عالمی سیاست میں ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ فی الحال جنگ بندی کا تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن الزامات، سخت بیانات اور رابطوں میں مزید تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ کل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے فلسطینیوں کی حمایت میں بیان کے بعد اسرائیل نے ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اب ترکیہ بھی اس تنازع میں حماس کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے اور اس نے نئی عالمی جنگ چھڑنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ ساتھ ہی قطر نے بھی سخت پوزیشن اختیار کر لی ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی لبنان میں حماس اور اسلامی جہاد کے رہنماؤں سے اچانک ملاقات ہوئی ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے تناظر میں عالمی سیاست کی یہ وہ منظر کشی ہے جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سامنے آئی ہے۔ گزشتہ رات اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ حماس کے حملے اچانک تنہائی میں نہیں ہوئے ہیں۔ فلسطینی عوام 56 سال سے گھٹن زدہ قبضے کا شکار ہے۔ اس بیان کے بعد اسرائیل کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے واضح طور پر کہا تھا کہ حماس کے حملوں کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کے باوجود اسرائیل نے ان پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ حماس کے حملوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، لہٰذا وہ مستعفی ہو جائیں۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے نمائندے نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اپنے بیان پر معافی مانگیں یا مستعفی ہو جائیں۔ صرف یہی نہیں، اسرائیلی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات منسوخ کر دی ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل نے اقوام متحدہ کے نمائندوں کو ویزے جاری کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور واضح نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، مگر طاقتور ترین مغربی ممالک خاموش کھڑے ہیں۔ تاہم غزہ میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت پر ترکیہ اور قطر نے سخت رد عمل جاری کیا ہے۔ ترکیہ کے صدر طیب ایردوان نے اسرائیل کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، اور ترکیہ کے صدر نے پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغرب اور اسرائیل کے لیے حماس دہشت گرد تنظیم ہو سکتی ہے، لیکن حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، بلکہ وہ آزادی پسندوں کا ایک گروہ ہے جو اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ غزہ پر حملے اور اسرائیل کی حمایت قتل میں اسرائیل کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ مغرب کی جانب سے اسرائیل کے لیے آنسو بہانا دھوکہ دہی ہے۔ دیر پا امن اور جنگ بندی کے لیے مسلم ممالک کو مل کر اقدامات کرنے چاہیے۔ ایردوان نے مزید کہا کہ وہ اس غیر انسانی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کا دورہ منسوخ کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے ترکیہ کے صدر کے اس بیان کی مذمت کی ہے۔ مگر صرف یہی نہیں، آج ترکیہ اور قطر کے وزرائے خارجہ کی دوحہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں اسرائیل فلسطین جنگ کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے عالمی جنگ چھڑنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ہم تاریخ کے ایک ٹرننگ پوائنٹ پر کھڑے ہیں، یا تو ہم مستقل امن حاصل کر لیں گے یا پھر عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ ہم تمام عالمی اور علاقائی اسٹیک ہولڈر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دانشمندانہ آوازوں کو سنیں، لیکن جو اسرائیل کے جرائم جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں وہ خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اگر فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو آنے والے دن ہمارے لیے تاریک دن ہوں گے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے تشدد کے ساتھ امن اور سلامتی نہیں ملے گی۔ آج کی فتح کل کی شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ اب ترکیہ نے بھی واضح پوزیشن لے لی ہے اور اسرائیل کی مذمت میں سخت بیان جاری کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کل قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے پیغام دیا تھا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بس اب بہت ہو چکا۔ اسرائیل کو قتل کرنے کا فری لائسنس اور گرین لائٹ دینا ناقابل قبول ہے۔ ساتھ ہی فلسطین پر اسرائیل کے قبضے کی حقیقت، محاصرے اور آبادکاریوں کو نظر انداز کیے جانے کا سلسلہ جاری رکھنا بھی ناقابل قبول ہے۔ قطر کا یہ موقف اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ قطر ان ممالک میں شامل ہے جو حالیہ تنازع میں اسرائیلی اور غیر ملکی یرغمالیوں کو حماس کی حراست سے چھڑوانے میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے تنازع کو ہوا دے رہا ہے، تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر کارروائیوں کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے آج جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکہ اسرائیل کو غزہ میں بمباری کی ہدایت دے رہا ہے۔ امریکہ مجرموں کا ساتھی ہے۔ امریکہ غزہ میں ہونے والے جرائم کی کسی نہ کسی طرح ہدایات دے رہا ہے۔ امریکیوں کے ہاتھ غزہ کے محصور بچوں، خواتین، مریضوں اور دیگر کے خون سے رنگے ہیں۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اوپن ڈیبیٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران یا اس کی پراکسیز کسی بھی طرح امریکی افواج پر حملہ آور ہوں گی تو پھر وہ غلط فہمی میں نہ رہیں، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کا تیزی سے اور فیصلہ کن انداز میں دفاع کریں گے۔ اس کے علاوہ کل رات کو امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا اور ان سے فلسطین اسرائیل تنازع پر تفصیلی بات چیت کی، اور اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کا جو اعلامیہ سامنے آیا اس میں ہر چیز پر بات کی گئی، لیکن جنگ بندی یا سیز فائر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ جبکہ العربیہ نیوز کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر سے بات چیت کے دوران غزہ پر اسرائیلی محاصرہ ختم کرنے پر زور دیا اور کہا کہ امریکہ اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کو روکنے کے طریقوں پر فوری طور پر بات کرے۔ بیانات، دھمکیوں، رابطوں
اور ملاقاتوں کی یہ تیز ترین صورتحال واضح کر رہی ہے کہ یہ تنازعہ جلد از جلد حل نہ ہوا تو صرف خطے کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر دے گا۔ لیکن اس تشویشناک صورتحال اور دنیا پر اس کے ممکنہ نتائج کو دیکھتے ہوئے بھی اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ غزہ میں زمینی آپریشن کے لیے غزہ کی سرحد پر لاکھوں افواج کے ساتھ تیار کھڑا ہے اور اسے امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ لیکن زمینی آپریشن سے پہلے ہی 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 6546 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 2704 بچے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 17400 سے زائد ہو گئی ہے۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 756 افراد مارے گئے ہیں۔ غزہ میں زخمیوں کے علاج کی سہولیات بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، اسپتال ایک ایک کر کے بند ہو رہے ہیں۔ خان یونس کے ناصر اسپتال کے ڈاکٹرز کے مطابق صورتحال اتنی خراب ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ رات سے ہم نے 300 زخمی اور 150 لاشیں وصول کی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری ہی واحد مسئلہ نہیں رہی، بلکہ وہاں پر وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ملبے کے نیچے دبی ہوئی سینکڑوں لاشوں سے تعفن پھیل رہا ہے۔ ساتھ ہی پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ گندا اور مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ کچھ دن پہلے CNN کے صحافی ابراہیم دہمن اپنی بیوی اور 7 اور 11 سال کے 2 بیٹوں کے ساتھ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ کی جانب گئے تھے، اور راستے میں بمباری کے مناظر انہوں نے گاڑی چلاتے ہوئے ریکارڈ کیے تھے اور ساری دنیا کے سامنے رکھے تھے۔ اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ خان یونس میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پانی کی اتنی کمی ہو چکی ہے کہ ٹوائلٹس کے لیے دستیاب پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اجازت دیجیے۔